السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ استغفار کے بارے میں ہے، توبہ کرنے کے بارے میں ہے۔ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر اللہ جل شان کے دربار میں توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں پر نادم رہے اور اس طرح اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کرے اور استغفار کرے۔ توبہ اور استغفار بندہ کرے، اللہ جل شان اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والے ایسا ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہو۔ اور دوسری حدیث میں ہے قد بدل سیئات الحسنات، اللہ جل شان اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ جل شان کے دربار میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر استغفار کرنا، اس سے اللہ جل شان خوش ہو جاتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح استغفار کو لازم پکڑیں۔ استغفار کی وجہ سے اللہ جل شان بند دروازوں کو کھول دیتا ہے فقط کو۔ اس طرح استغفار پر بہت اصرار آئے ہوئے ہے قرآن میں اور توبہ پر۔ اس طرح استغفار بہت طریقوں سے بندہ کر سکتا ہے، یعنی اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ استغفر اللہ، صرف یہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس استغفار کی برکت سے تو یونس علیہ السلام کو اللہ جل شانہ مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے۔ اس طرح اس استغفار کو بھی پڑھ سکتا ہے اور بھی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یہ بھی پڑھ سکتا ہے، رب اغفر لی یہ بھی پڑھ سکتا ہے، کہ تمام استغفار ہے جو جس طرح بندہ کے لیے آسانی ہو تو استغفار کرے، اور استغفار کی وجہ سے اللہ جل شان سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب گناہ معاف ہو تو پھر اس کے بعد اللہ جل شان کی رحمت اس پر اترتی ہے، اللہ جل شان اس کے مغفرت فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ جل شان اس کے تمام ضروریات، حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ہم استغفار کی نیت کریں، خود بھی استغفار کرے، توبہ کرے، اور سارے مسلمانوں کو استغفار پہ لگائے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔